کہیں جا کر نسل بڑھتا ہے۔ اسی طرح سے دنیا میں کوئی بھی کام، اگر کوئی بھی آپ جو ہے کسی بھی کام میں مہارت حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے خود محنت کریں، جیسا کہ علامہ اقبال نے فرمایا کہ تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، مخالف سمت سے آنے والی ہوا سے ڈرنے کی ضرورت نہیں اے عقاب، اس لیے کہ یہ ہوا تمہیں اور زیادہ اوپر اٹھائے گی اور زیادہ اونچائی پر لے جائے گی۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ محنت کریں، جدوجہد کریں، کوشش کریں اور بچوں کو اس کا موقع دیں۔ بعض والدین ایسے ہیں کہ بچوں کو محبت کے مارے ان کا ہوم ورک بھی خود کرتے ہیں، اور ابھی جو ہے میرے صاحبزادے یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے گئے تو انہوں نے کہا کہ مڈل ایسٹ سے جو بچے گئے ہیں گلف کنٹریز سے، ان میں سے بہت سارے بچے ایسے بھی ہیں جنہوں نے پہلی مرتبہ ہاسٹل میں ناخن کاٹا ہے، یعنی اس وقت تک ان کی والدہ کاٹتی رہی۔ تو آپ دیکھیے کہ تربیت کا انداز یہ ہے کہ بچے جوان ہو گئے لیکن والدہ ناخن کاٹ رہی، خود ان کی تربیت کچھ نہیں ہوئی۔ تو یہ تربیت کا صحیح انداز نہیں ہے، بلکہ بچوں کو مشقت، محنت، کوشش، جدوجہد اور خود کام کر کے، خود غلطیاں کر کے سیکھنے کا ایک موقع ہمیں بچوں کو فراہم کرنے کی ضرورت ہے۔ اور بچوں کے پرورش کے سلسلے میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ایک بہترین بات کہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اول سبع لاعبوا وثانی سبع علموا وثالث سبع صاحبوا، یعنی 3 مرحلے انہوں نے بتائے کہ پہلے 7 سال میں بچوں کے ساتھ کھیلو، اور دوسرے 7 سال میں بچوں کی صحیح تربیت اور تعلیم کا انتظام کرو، اور تیسرے 7 سال میں ان کے قریب ہو جاؤ۔ تو یہ بچوں کے نشوونما اور پرورش کا انداز ہے۔ تو یہ ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ بچے جب 7 سال تک کے ہوتے ہیں، بہت ہی چھوٹے ہوتے ہیں، تو وہ بچوں کا بچپنا ہے، اس وقت ان کو بچوں کی ضرورت ہے کھیلنے کے لیے۔ آپ گھر میں جب آتے ہیں تو بچوں کی طرح سے ان کے ساتھ کھیلیں۔ جتنے بھی بڑے یہاں ہیں ان سب کو معلوم ہے کہ وہ بھی ایک دن جو ہے ان کا بھی ایک بچپنا تھا، ان کا بھی ایک لڑکپن تھا، اور لڑکپن میں اور جب بچپنے میں جس طرح سے وہ کھیلتے تھے، کودتے تھے، اور جس طرح سے چھوٹے چھوٹے باتوں پر مسکراتے تھے، اور کھیلنا، کودنا، خوش ہو جانا، یہ تمام چیزیں وہ جانتے تھے، اور انہوں نے وہ اپنے بچپنے میں ان تمام چیزوں کو اس کا تجربہ کیا ہے۔ تو بچپنا ہر ایک شخص میں آج بھی موجود ہے، ہمیں اس کو باہر لانے کی ضرورت ہے، اپنے چھوٹے بچوں کے ساتھ، اپنے پوتوں کے ساتھ، اپنے نواسوں کے ساتھ اس بچپنے کو باہر لے آئیں، اور گھر میں بچوں سے بچوں کی طرح کھیلیں، بچوں کی طرح کھیلیں کودیں، بچوں کی باتوں کو بچوں کی طرح ہو کر، اپنے نفسیات کو بچوں کی طرح بنا کر آپ بچوں کے جذبات کو سمجھنے کی کوشش کریں، ان سے مسکرائیں، ان سے کھیلیں کودیں، ان کو کہانیاں کہیں۔ تو یہ تمام چیزیں کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ ہے 7 سال میں بچوں کے ساتھ بچوں کی طرح آپ بھی کھیلیں، اور دوسرے 7 سال میں یعنی بچہ جب 14 سال تک کا ہوتا ہے تو یہ وہ زمانہ ہے کہ ان کی تعلیم کا انتظام کریں، تربیت کا انتظام کریں، اور گھر کے ماحول میں گھر کے اقدار کو ان کو سکھائیں، ہمارے کیا جو ہے اعتقادات ہیں، ہمارا ایمان کیا ہے، ہم کن باتوں پر ایمان رکھتے ہیں، اسلامی تعلیمات کیا ہیں، یہ تمام چیزیں بچوں پر اچھی طرح جو ہے بچے کو معلوم ہو جائے، اس طرح کی تعلیم کا انتظام کریں۔ اس کے بعد آخری جو 7 سال ہیں، 14 سال کے بعد سے لے کر 21 سال تک کا جو مرحلہ ہے، یہ ٹین ایج کا مرحلہ ہے، اور ٹین ایج سے بھی بچے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو ایسے مرحلے میں بچے سے آپ قریب ہو جائیں۔ یہ وہ مرحلہ ہے جب ٹین ایج کے بچے ہوتے ہیں تو اس وقت بچے اپنے والدین سے دور جانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو ہے کچھ غلطیاں وہ کرتے ہیں، اور اس طرح سے جو ہے اپنے والدین سے دور رہنے کی وہ کوشش کرتے ہیں۔ تو ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ بچے سے زیادہ قریب ہو جائیں، بچے کے جذبات کو سمجھنے کی کوشش کر سکیں، اور بچے کے غلطیوں کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں، اور پھر اس کی رہنمائی کریں۔ مختلف میدانوں میں بچہ نہیں جانتا، بچہ جو ہے جلد بازی میں غلطیاں کر سکتا ہے، یا جذبات میں مغلوب ہو کر غلطیاں کر سکتا ہے، یہ وہ زمانہ ہے، اور اس کے مواقع دنیا میں بہت سارے آج موجود ہیں۔ تو اس لیے ہمیں
بچوں کی رہنمائی کرنے کا صحیح وقت وہ ہے 14 سے لے کر 21 سال تک بچے کے زیادہ قریب ہو جائے. ماں ہیں تو بیٹی کی زیادہ قریب ہو جائے, والد صاحب ہیں تو بیٹے سے زیادہ قریب ہو جائے, اور اس کے جذبات کو پہچاننے کی کوشش کریں, وہ کیا کچھ کر رہا ہے اس کو پہچاننے کی کوشش کریں, اس سے باتوں کو سننے کی کوشش کریں, اور اس سے باتوں کو اخذ کرنے کی کوشش کریں, اور اس کی رہنمائی کریں. یہ والدین کی ذمہ داری ہے. اور عام طور پر ہم والدین کی حیثیت سے جس طرح سے ہمارے اثرات کو بچوں پر ڈالتے ہیں, اس کے 3 قسم کو جو ہے نفسیات کے ماہرین ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں. ایک یہ ہے کہ بچوں کو ہم سزا دیتے ہیں. ایک ریسپانس ہمارا یہ ہوتا ہے کہ بچے جب غلطیاں کرتے ہیں تو انہیں سزا دیتے ہیں یا انہیں جھڑکتے ہیں, تو یہ ایک انداز ہے. دوسرا انداز یہ ہے کہ بچوں کو ہر چیز کی آزادی دے دیتے ہیں. وہ غلطیاں بھی کرتے ہیں تو ان کو ہم چھوڑ دیتے ہیں یا چشم پوشی سے کام لیتے ہیں. غلطیاں کرتے ہیں تو ہم دیکھ کر بھی جو ہے ایسے ہی نظر انداز کر دیتے ہیں. اور تیسرا انداز یہ ہے کہ ہمارے پازیٹیو انفلوئنس کو ان کے اوپر ڈالتے ہیں, مثبت اثرات ان کے اوپر ہو. یعنی کوئی اچھا کام کریں تو انہیں انعام دے اور شاباشی دے, اور اسی طرح سے کبھی غصے اور ناراضگی کا اظہار کریں اور خود ان کے سامنے ایک بہترین مثال آپ پیش کریں. تو یہ ہیں مثبت اثرات. اس میں سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ بچے پر مثبت اثرات ڈالنا. ناراضگی کا بھی آپ اظہار کریں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ بچہ جب اچھا کام کرتا ہے تو اسے شاباشی دیں, کبھی اسے انعام دیں. تو اس طرح سے اس پر مثبت اثرات ڈالنے کی کوشش کریں, اور اس کا نتیجہ اور اس کا جو ہے اثر جو ہوتا ہے بچے پر, وہ دیرینہ اثر ہوتا ہے. یہاں آپ دیکھیے کہ میں آپ کے سامنے 4 پیرنٹنگ سٹائل کے ایک نقشہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ایک ہے انڈلجنٹ پیرنٹنگ, یعنی جس میں آپ پوری طرح سے بچے کی تعلیم و تربیت اور پرورش میں حصہ لیتے ہیں, تو اس میں ہائی ایکسیپٹنس ہے, مقبولیت بہت زیادہ ہے. اسی طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ لیکن جو ہے اس میں کنٹرول, یعنی آپ اس بچے کو پوری طرح سے قابو میں نہیں رکھ سکتے. سب سے بچے کو پوری طرح سے قابو میں بھی رکھ سکتے ہیں, اور بچے کے درمیان آپ زیادہ مقبول بھی ہوتے ہیں جب آپ اتھارٹیٹیو پیرنٹنگ کرتے ہیں, یعنی معتبر اور جو ہے آپ جو ہے اختیاری پرورش جب کرتے ہیں. اور ڈس انگیج پرورش یا پرمیسو پیرنٹنگ, آپ بچے کی ضرورتوں کے تعلق سے بالکل بے حس ہو جاتے ہیں, تو آپ کی مقبولیت بھی کم ہو جاتی ہے, اور اسی طرح سے بچہ آپ کے کنٹرول میں بھی نہیں رہتا. لیکن آپ اتھارٹیرین آمرانہ پرورش جب کرتے ہیں تو بچہ پوری طرح سے آپ کے قابو میں ہوتا ہے, لیکن آپ کی مقبولیت بہت کم ہوتی ہے. تو اس لیے ہمیں ضرورت یہ ہے کہ ہماری پرورش اتھارٹیٹیو پرورش ہو, اتھارٹیٹیو پیرنٹنگ ہو. تو اس کی ہم کوشش کریں. ہمارے پاس آج دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ 2 راستے ہیں, ایک شیطان کا راستہ ہے, ایک اللہ کا راستہ ہے. شیطان کے راستے سے اللہ کے راستے کی طرف آپ اگر بچوں کو لے جانا چاہتے ہیں تو اس کے درمیان میں جو کام ہے وہ ہے کانسنٹریٹڈ ایفرٹ, یعنی مسلسل جدوجہد, کوشش, محنت, فکر مندی, تربیت. یہ تمام چیزیں ہیں. بچوں کو شیطان کے راستے سے اللہ کے راستے پر لے جانا یہ بہت بڑا کارنامہ ہے آج کی دنیا میں. تو اس کارنامے کے لیے مسلسل محنت کرنے کی ضرورت پڑتی ہے, مسلسل جدوجہد کرنے کی ضرورت پڑتی ہے, وقت اور جو ہے اپنے سرمایہ کو لگانے کی ضرورت پڑتی ہے, اپنے صلاحیتوں کو لگانے کی ضرورت پڑتی ہے, آپ کو دوسروں کی کبھی مدد لینے کی ضرورت پڑتی ہے, اور اسی طرح سے ان کی اجتماعیت کے ساتھ ان کو جوڑنے کی ضرورت پڑتی ہے. یہ تمام چیزوں کی ضرورت آپ کو پڑتی ہے. بہترین معاشرہ ان کو آپ ملے, اس طرح کے معاشرے میں آپ خود رہنے کی کوشش کریں.